وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، وقت سحر ہے اٹھو مولا سے لو لگاؤ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ، جواد دے رہا ہے انعام جاویدانہ۔ الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، صدق الله مولانا العظيم۔ وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر في شان حبيبه، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، صلى الله على النبي الأمي وآله وأصحابه صلى الله عليه وسلم، صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم، مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بسر کی ہے، لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی، وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا، ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی۔ حمد و صلات کے بعد میم ٹی وی کے عزیز سامعین و ناظرین، وقت سحر ٹرانسمیشن کے ساتھ آپ کا میزبان ارشاد رضا القادری حاضر خدمت ہے۔ آج کا ہمارا موضوع سخن وسیلے کی شرعی حیثیت اور وسیلے کے فوائد اور ثمرات کیا ہیں، اور شریعت کی نگاہ میں وسیلہ کسے کہتے ہیں، اس کو ہم سماعت فرماتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، اولاً تو وسیلہ کا لغوی معنی سماعت فرما لیجئے کہ تاج العروض کے اندر ابن منظور افریقی صاحب نے یہ تعریف کی کہ الوسیلۃ ما یتقرب به الی الغیر، وسیلہ اسے کہتے ہیں کہ جس کے ذریعے غیر کا قرب حاصل کیا جائے، غیر کے قریب رسائی حاصل کی جائے، غیر کے قریب پہنچا جائے، تو وسیلہ اور ذریعہ اسے کہتے ہیں۔ سبب کے لیں، وسیلہ کے لیں، ذریعہ کے لیں، یہ سب کے سب باہم مترادف المعانی الفاظ ہیں۔ اب جس طریقے سے آپ قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، نیچے سے اوپری منزل پہ جانا چاہتے ہیں، سیڑھی کا استعمال کرتے ہیں، تو یہ سیڑھی آپ کے لیے وسیلہ ہو گیا، یہاں دوسری طرف دوسری جانب اوپر منزل پر پہنچنے کے لیے۔ تو یاد رکھیے گا، اہل سنت و جماعت کے نزدیک اللہ کے انبیاء، اللہ کے اولیاء، اللہ کے مقربین، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کرنا رب کی بارگاہ میں یہ جائز ہے، یہ بالکل روا ہے، اور اس میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ اہل سنت جماعت انبیاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء علماء، مشائخ، نیکوکار، یہاں تک کہ اپنے نیک اعمال ہی کیوں نہ ہوں، ان کا وسیلہ بھی پیش کیا جا سکتا ہے رب کی بارگاہ میں، جو کہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک جائز اور روا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ علماء مفسرین نے یہاں پر قلم چلایا، اور اس آیت کا یہ جو جز ہے وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ تم اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو یہاں پر وسیلے سے مراد انبیاء، اولیاء، مرشد وغیرہ کو بھی یہاں پر گردانہ ہے اور مراد لیا ہے مفسرین نے۔ تو پتہ چلا کہ رب کی طرف
وسیلہ تلاش کرنے کا رب نے خود جو ہے حکم ارشاد فرمایا ہے، تو ہم اللہ کے انبیاء، اولیاء، اصفیاء، نیکوکار بندوں کے ذریعے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں، جس کا حکم خود رب نے قرآن میں جو ہے ارشاد فرمایا ہے۔ تو لہذا یہ عقیدہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک اپنی جانب سے گڑھا ہوا نہیں ہے، بلکہ جو ہے یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، اس کا ثبوت ہے، اور احادیث سے بھی جو ہے بہرحال اس کا ثبوت ہے، جس سے احادیث جو ہے آگے آئیں گی۔ تو یاد رکھیے گا کہ وسیلہ جو ہے انبیاء کا ہو، اولیاء کا ہو، نیک اور مقرب بندوں کا ہو، رب کی بارگاہ میں پیش کرنا یہ بالکل درست ہے، جائز ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ تبارک و تعالی وہ خالق کائنات اور مالک کائنات ہونے کے باوجود جو ہے وہ انبیاء کے وسیلے اور توسل کے بغیر اپنی جو ہے مخلوق تک جو ہے اپنی بات کو جو ہے وہ نہیں پہنچاتا۔ تو ذرا غور کیجئے، وہ محتاج نہیں ہے، لیکن پھر بھی بیچ میں وسیلہ رکھتا ہے اور بیچ میں جو ہے واسطہ رکھتا ہے کہ یہاں سے جو ہے مخلوق کی طرف جو ہے اس کے پیغام کو جو ہے پہنچایا جائے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج نہیں ہے، وہ تو مستغنی ہے، وہ تو جو ہے فعال لما یرید ہے، وہ تو اللہ الصمد ہے کہ وہ تو بے نیاز بادشاہ ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ جو ہے بیچ میں جو ہے نبیوں کا واسطہ رکھتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ براہ راست اکتساب فیض کرنے کی مخلوق میں صلاحیت نہیں ہے، اسی لیے نبیوں کے واسطے کو درمیان میں رکھا گیا تاکہ رب کے انعام نعمتوں کو جو ہے اس کے پیغام کو نبی کے واسطے سے مخلوق تک پہنچایا جائے۔ تو اسی طرح جو مخلوق بھی نبی کے واسطے سے پھر رب کی طرف جو ہے متوجہ ہو، یہی جو ہے عقل مندی کے زیادہ لائق اور زیادہ جو ہے قریب ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی دوسری آیت میں ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، کہ اے محبوب اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا یہ آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ ذرا غور کیجئے، یہاں سے بھی وسیلہ یہاں پر جو ہے بیان کیا جا رہا ہے، وسیلے کا ثبوت ہو رہا ہے، تبھی تو سید اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وجد آ جاتا ہے کہ خود قرآن کی ارشاد فرماتے ہیں کہ مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے در کی ہے، کہ ہم خود بارگاہ مصطفیٰ میں نہیں آئے، بلکہ رب نے فرمایا کہ تم اگر گناہ کر بیٹھو تو میرے نبی کی بارگاہ میں آ جاؤ، اور میرے نبی کی بارگاہ میں آنے کے بعد مولا ہم کیا کریں؟ فاستغفروا اللہ، کہ وہ لوگ پھر جو ہیں اللہ سے استغفار کریں، واستغفر لهم الرسول، اور اللہ کے محبوب اللہ کے رسول بھی جو ہے ان کے لیے بخشش اور مغفرت کرے، ان کے لیے جو ہے یہاں پر جو ہے وسیلہ بن جائے، تو پھر جو ہے اللہ وجد اللہ تواب الرحیمہ، تو ضرور جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا پائیں گے۔ تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے اپنے محبوب کی بارگاہ میں بھیجا اور کہا کہ جو گناہ کر بیٹھے ہیں تو بارگاہ مصطفیٰ میں آ جائیں اور پھر نبی کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا کریں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی جو ہے گناہوں کو معاف بھی فرمائے گا اور ان کی توبہ کو بھی قبول فرما لے گا۔ اسی طریقے سے قرآن کی آیت سورہ بقرہ میں آیت نمبر 89 کے اندر 89 کے اندر رب ارشاد فرماتا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرِفُوا كَفَرُوا بِهِ۔ ذرا غور کیجئے، اہل کتاب یہود اور نصارہ جب بھی ان کی جنگ ہوتی مشرکین سے، تو مجوسیوں سے، مشرکین سے جب بھی جنگ ہوتی تو قرآن جو ہے ان کے اس عمل کو بیان کر رہا ہے وَقَانُوا مِن قَبْلُ، کہ محبوب میرے نبی آخر الزماں کے تشریف آوری سے پہلے وَقَانُوا مِن قَبْلُ، یہ اہل کتاب جو ہے یستفتحون، یہ میرے نبی کے توسط سے فتح طلب کیا کرتے تھے علی الذین کفروا، کافروں کے مقابلے میں۔ تو ذرا غور کیجئے، مفسرین نے قلم چلایا اور کہا کہ جب یہود و نصارہ اہل کتاب جب وہ دیکھتے کہ کفار و مشرکین کے مقابلے میں وہ شکست کے قریب ہیں تو یہ صف باندھ کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور پھر جو ہے رب کی بارگاہ میں اللہ کے آخری نبی کے توسط سے وہ دعا کیا کرتے تھے کہ مولا جی تیری بارگاہ میں جس نبی کا جس کو تو نے جو ہے آخری نبی قرار دیا ہے، اور جس نبی کی جاہ و جلال، جس نبی کی حشمت تیری بارگاہ میں جو ہے مسلم ہے، اس آخری نبی کے توسط سے تو ہمیں جو ہے ان کفار و مشرکین پر غلبہ عطا فرما۔ تو یہاں پر جب یہ لوگ نبی آخر الزماں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے یہ دعا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول کرتا تھا، اور پھر جو ہے
ان کفار و مشرکین کے مقابلے میں ان اہل کتاب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ فتح یابی عطا فرماتا تھا۔ یہ کیوں ہوتا تھا؟ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنے کی جو ہے برکت کے نتیجے میں ہوتا تھا۔ اور خود قرآن نے کہا فَلَمَّا جَاءَهُم مَا عَرِفُوا، کہ جس کو وہ جانتے پہچانتے تھے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی کی ذات مقدس کو اہل کتاب کس طرح جانتے تھے؟ دوسرے کا مقام پر رب ارشاد فرماتا ہے کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، یہ لوگ نبی کو ایسے پہچانتے تھے جیسے کہ لوگ جو ہے اپنے اولاد کو پہچانتے ہیں، اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ تو ذرا غور کیجئے، لیکن جب میرے آقا نے آ کے اعلان نبوت فرمایا تو فلما جاءہم ما عرفوا، جس کو انہوں نے جان بھی لیا، پہچان بھی لیا، وہ جب ان کے پاس آ گئے جس کے توسط اور وسیلے سے، واسطے سے یہ لوگ جو ہے دعا کرتے تھے اور فتح یاب ہوتے تھے، تو انہوں نے کیا کیا؟ کفروا بہ، اس نبی کا جو ہے انکار کر دیا، اس کی نبوت کا انکار کر دیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بھی نبی کے وسیلے بنائے جانے کے عمل کو یہاں پر بیان فرمایا۔ اسی طریقے سے احادیث کے اگر ہم باب میں چاہیں اور احادیث کی دنیا میں جا کر ہم وسیلے کی شرعی حیثیت کو جو ہے طلب کریں اور وسیلے کی جو ہے شرعی جو ہے حیثیت کے بارے میں جو ہے ہم تحقیق و تفتیش کریں، تو آئیے یہاں پر بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 137 کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں قحط پڑ گیا، تو اس وقت جو ہے کان اذا قحطوا، جب جو ہے ان کے زمانے میں قحط پڑ گیا تو سب کو وہ جمع کیا، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں ان کو جو ہے تمام صاحب استسقى بالعباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم نے عبداللہ ابن عباس کے وسیلے سے جو ہے رب سے استسقاء کیا، رب سے جو ہے بارش کا مطالبہ کیا، بارش کا سوال کیا، بارش کی دعا کی۔ فقال، یہ عمر فاروق اعظم کے الفاظ ہیں، اللہم انا کننا نتوسل الیک بنبینا صلی اللہ علیہ وسلم فتسقینا، اے مولا ہم تیری طرف وسیلہ طلب کرتے تھے اور وسیلہ پیش کرتے تھے ہم تیری طرف اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے۔ تو یہاں سے اتنا تو ثابت ہو گیا کہ عمر فاروق اعظم کا عقیدہ یہی ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو وسیلہ ہم جو ہے پیش کیا کرتے تھے جب تک آقا کریم علیہ السلام جو ہے بقید حیات تھے، ہم اپنے نبی کا تیری بارگاہ میں وسیلہ پیش کیا کرتے تھے فتسقینا، تو قحط سالی کے عالم میں اس دعا کو قبول کرتا تھا، اس وسیلے کے صدقے جب دعا کرتے تھے اللہ مولا تو دعا قبول فرماتا تھا اور تو ہمیں سیراب کرتا تھا، تو ہم پر بارش نازل فرماتا تھا۔ اب ہم وَإِنَّا نَتَوَسَّلُ إِلَيْكَ بِعَمِّ نَبِيِّنَا فَأَسْقِنَا، کہ اے مولا اب ہم تیری بارگاہ میں اپنے نبی کے چچا کے توسل سے وسیلہ پیش کرتے ہیں، وسیلہ مانگتے ہیں اور بارش کی جو ہے دعا کرتے ہیں، تو فَأَسْقِنَا، مولا تو ہم پر بارش نازل فرما۔ راوی فرماتے ہیں جب عمر فاروق اعظم نے اس طرح دعا کی اور اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سرکار کے چچا ہیں ان کے وسیلے سے جب دعا مانگی تو راوی کہتے فَيُسْقَوْنَ، تو فوراً جو ہے ان کو سیراب کر دیا جاتا، ان پر بارش کا نزول ہو جاتا۔ تو ذرا غور کیجئے، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی واضح طور پر بیان فرما دیا اپنے اس عمل کے ذریعے کہ انبیاء ہوں یا پھر جو ہے انبیاء کے مقرب ہوں، اہل بیت سے ان کا تعلق ہو، اولیاء ہوں، مشائخ ہو، کوئی بھی ہو، ان کے وسیلے سے رب کی بارگاہ سے جو ہے اس رب کی جو ہے رحمت کو جو ہے طلب کیا جا سکتا ہے، اس کا سوال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک مرتبہ خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور جو ہے اس نے امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا، یا ابا عبداللہ استقبل القبلۃ وادعو ام استقبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوں تو اس وقت جب سلام کرنے کے بعد، سلام عرض کرنے کے بعد جب جو ہے دعا کی بات آئے تو آیا میں قبلے کی طرف متوجہ ہو کر دعا کروں یا پھر جو ہے سرکار کی طرف متوجہ رہ کر ہی جو ہے رب سے دعا کروں؟ یہ بات ذہن میں بٹھا لیجئے کہ دعا کا قبلہ کعبہ نہیں ہے، دعا کا قبلہ آسمان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے سے جب بھی جہاں بھی جس بھی جہت میں کھڑے ہو کر دعا کی جائے
تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ دعا کے لیے قبلہ رو متوجہ ہو کر بیٹھنا یہ لازم و ضروری نہیں ہے، فقط دعا کا قبلہ وہ آسمان ہے۔ ہاں، نماز کے لیے جو قبلہ ہے وہ کعبۃ اللہ شریف یا اس کی جہت ہے، تو لہذا اس بات کو ذہن میں بٹھا لیجئے کہ بہت سے لوگ جو ہے یہاں پر بہت زیادہ شدت کرتے ہیں کہ یہاں پر قبرستان میں حاضری ہوتی ہے اور وہاں پر جب رب سے دعا کرنے کی باری آتی ہے قبر کے پر کھڑے ہو کر، تو بہت سے لوگ اس کی نکیر فرماتے ہیں، انکار فرماتے ہیں۔ تو یاد رکھیے دعا رب سے کی جاتی ہے اور دعا کا قبلہ آسمان ہے، تو دعا کرتے وقت قبلے کی کعبے کی طرف متوجہ ہونا ضروری نہیں ہے، کیونکہ دعا کا قبلہ وہ آسمان ہے۔ اب جب سوال کیا خلیفہ بغداد ابو جعفر منصور نے کہ ہم جو ہے جب دعا کی بات آئے تو دعا کرتے وقت اپنے چہرے کو جو ہے ہم قبلے کی طرف کعبے کی طرف پھیر دیں یا سرکار کی طرف متوجہ رہیں، تو اس وقت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہے کیا خوب جواب ارشاد فرمایا، کالا لما تصرف وجہ کا عنہ، واہ اے ابو جعفر منصور، تم اپنے چہرے کو بارگاہ مصطفیٰ سے، تم اپنے چہرے کو سرکار کی بارگاہ سے کیسے پھیر سکتے ہو اور کیوں کر پھیر سکتے ہو، حالانکہ وہ وسیلتُ کا، وہ تمہارے بھی وسیلے ہیں، وہ وسیلتُ ابی کا آدمہ، اور تمہارے جد امجد، تمہارے باپ، تمہارے جد امجد آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں اللہ، رب کی بارگاہ میں۔ لیکن سنو، جب بھی جو ہے تمہیں دعا مانگنی ہو بارگاہ مصطفیٰ میں آ کر کھڑے ہو کر، دعا تو رب سے مانگی جائے گی، لیکن پشت جو ہے کعبے کی طرف ہوگی، چہرہ جو ہے سرکار کی طرف ہوگا، چہرہ جو ہے پشت جو ہے کبھی بھی سرکار کی طرف نہیں کی جائے گی۔ اس کو آپ یوں بھی سمجھ لیجئے کہ یا ذرا غور کیجئے کہ ظاہری حیات کے ساتھ اگر سرکار کی ذات مقدسہ ہمارے سامنے موجود ہو اور جب دعا کا عالم ہو، تو دعا کرتے وقت ہم سرکار کی طرف ہی متوجہ ہو کر دعا کریں گے یا پھر جو ہے ہم سرکار کو پیٹھ دے دیں گے اور پھر جو ہے ہم کعبے کی طرف منہ کر کے دعا کریں گے، تو یہ بے ادبی شمار ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ہم سرکار کی ذات مقدسہ کی طرف پیٹھ کر لیں؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدار مبارک پر جو ہے اب بھی بقید حیات ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے صرف اور صرف اس آیت پر عمل درآمد کرنے کے لیے کہ ہر نفس کو، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ جو ہے چکھنا ہے، ہر نفس جو ہے موت کا ذائقہ چکھنے والی ہے، اس پر عمل درآمد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آن کے لیے، انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، فقط آنی ہے کہ انبیاء کو بھی اجل آتی ہے، وہ ایک آن اور ایک گھڑی کے لیے ہوتی ہے، پھر دوبارہ اسی طریقے سے ان کی زندگی ہوتی ہے جو کہ سابقہ اس عالم، اس موت کی گھڑی کے آنے سے پہلے ہوتی ہے۔ تو لہذا بارگاہ مصطفیٰ میں کھڑے ہو کر آقا کی طرف متوجہ ہو کر ہی دعا کی جائے گی، اور خود کہا امام مالک نے بل استقبلہ، سرکار کی طرف متوجہ ہو کر جو ہے دعا کرنا اور سرکار کے وسیلے سے دعا کرنا، تو واستشفع بہ، اور سرکار کے توسل سے شفاعت کو طلب کرنا، فیشفعہ اللہ، اللہ تبارک و تعالی نبی کی شفاعت کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو یہ امام مالک نے واضح طور پر جو ہے فتویٰ ارشاد فرما دیا کہ سرکار کا وسیلہ پیش کرنا یہ جو ہے جائز ہے، سرکار کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کس طرح جو دعا کی جائے گی اور کس طریقے سے جو ہے وسیلہ پیش کیا جائے گا، اس کو آپ نے جو ہے سماعت فرما لیا۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ کا نظریہ روح المعانی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 128 کے اندر علامہ آلوسی علیہ رحمہ کیا فرماتے ہیں، سرکار کی زندگی میں اور آپ کے وصال کے بعد آپ کی عزت اور وجاہت کے وسیلے سے اللہ سے دعا کرنے میں میرے نزدیک کوئی حرج نہیں، اور آپ کی وجاہت سے یہاں اللہ تعالیٰ کی ایک صفت مراد ہے، مثلاً اللہ تعالیٰ کی آپ سے وہ کامل محبت جس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو رد نہ کرے اور آپ کی شفاعت قبول فرمائے۔ تو یہ ہے سرکار کی وجاہت کہ سرکار کے وسیلے سے دعا کرنا یہ امت کے نزدیک جائز ہے، یہ سلفاً اور خلفاً جو ہے یہ طریقہ رہا ہے۔ قرآن نے بھی ارشاد فرما دیا کہ رب کی طرف وسیلہ تلاش کرو، احادیث جو ہے سرکار کے وسیلے سے دعا مانگنے پر بکثرت موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا کریم ہمیں ہر نیک اور جائز کام میں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص اور بالعموم دیگر جو مقربین ہیں بارگاہ رب العالمین ہیں، تیری بارگاہ کی جو مقرب ہیں ان کا وسیلہ ہمیں پیش کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ان کے وسیلے سے مولا تو ہماری تمام جائز دعاؤں کو قبول اور مستجاب فرما، آمین
بجاہ النبی الامین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جواد